استغفار کا سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد جناب گھر آئیں گے, پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے, کھانا 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 صبح سے لے کے شام. نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے, کچھ بھی نہ کھائے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, پوری دنیا میں نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو انسان شک ہی لیتا ہے. بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا, چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو, چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا. چلو بھائی 2 نوالے, چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو. ہر آدمی کے الگ طریقے. کچھ بھی نہیں یار, آدھا کپ چائے پی لو, صبح سے چائے نہیں پی لو, کہہ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں. ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے. سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے, تقریباً, اوپر نیچے. ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے, مثال دے رہا ہوں. تو 5 بجے کے بعد 6, 7, 8, 9, 10, 11, دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے, آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا. چلو 6 گھنٹے, 12, 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے. نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں. کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ. 8 گھنٹے, 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے, 8 گھنٹے, شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے. پھر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے. ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا, ہے بھائی, جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا. اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے, 3, 4, شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے. وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس کو. پھر 6 بجے, 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو, دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو, 1 دن برداشت کر لیا اس نے, 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا. شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو, یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے, کوئی پرابلم ہے, تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ. اس کے بعد آپ نے کھایا, وہ الگ بات ہے, پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکتی. پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا. اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی, کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا. انہو یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے نبی, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے, اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ. تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں, پھر قومہ میں جا رہے ہیں, پھر سجدے میں گر رہے ہیں, پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں, پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, پھر دوبارہ رکوع, پھر قومہ, پھر سجدہ, پھر سجدے سے. کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے, ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے, ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں, کیے چلے جا رہے ہیں, رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے. جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں.
ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا۔ کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی۔ تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے، شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھائیے اسی ٹائم پہ ہے بھائی، پھر 4:45 بجے تک کھایا، اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے، اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اس نے سوچا اب 8ویں پہ شاید کھا لیں، 9 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 11 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 13 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا، تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں، یہی کہے گا نا، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار، ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے، پھر وہی تراویح، وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا، اگلے دن دیکھا پھر وہی۔ ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ، ایک نہیں مانتے خدا کی، لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین، 6ٹھے دن بھی وہی روٹین۔ اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے، کل سے ان کا ناشتہ شروع۔ تو 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن بھی ویسے ہی، 8ویں دن بھی ویسے ہی، 9ویں دن بھی، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں۔ تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے، جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے، آج مغرب کی نماز چھوڑ دے، وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا یہ مغرب۔
مغرب پی گیا یہ ہے بھائی, پڑھ ہی نہیں رہا. اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا. بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں, تو نے چھوڑے تھا, تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے, تو اب تو تجھے اور خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے, تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا روٹین کی وجہ سے نہیں, اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے. لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو, چھوڑیں گے ہم. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا, مسئلہ سارا یہی ہے. اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے, یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن, یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ کلچر نہیں ہے بھائی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں. مجھے یاد رکھیں میرے بندے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی, اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے دعا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. بھئی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں. آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیے. جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اگر توجہ سے دعا مانگے, دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے, اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی. ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں, نظر تو کچھ بھی نہیں آتا, ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے, وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں. فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی, دعائیں مانگنا چھوڑ دی. یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا. جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور, قدردان. شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے. کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا, آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے, میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا, میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے. یہ بڑی بات ہے. آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو, اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے
کھانا پینا چھوڑ دیا. کیا کر رہے ہیں؟ یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں. بس بھاگ گئی، نام ہی کافی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی یہ یہاں. ہاں، افطار کی بات کر رہا تھا. تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں. اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے. تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں. دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. صورت بنا لو رونے جیسی. ہمارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے. غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا. کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے. کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شان، پروقار، تقریب، تقسیم، اسناد و انعامات و تقریب تکمیل ترمذی. مورخہ 22 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب. جامعہ القاسیہ نیازی کلونی گلی نمبر 15 پتن منارہ روڈ رحیمیہ خان میں منعقد ہو رہی ہے. تقریب میں درس حدیث فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی ارشاد فرمائیں گے. خصوصی خطاب محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ، صدر شعبہ دعوت و اصلاح پاکستان کا. دیگر مقررین میں محترم جناب یوسف ربانی صاحب آپ سرگودا اور پروفیسر عطا اللہ غزئی صاحب خطاب فرمائیں گے. محترم عمران لیاقت بھٹی صاحب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ جنوبی پنجاب ماہ رمضان کے حوالے سے کام بتائیں گے. تقریب کے متصل بعد ہر عام و خاص کے لیے کھانے کا اہتمام ہوگا. ہم براہ رفتہ نماز مغرب سے پہلے آپ کے منتظر ہوں گے. امید ہے آپ بر وقت تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے. فجزاکم اللہ خیر. اللہ کر قبول تو محنت یہ ہماری